الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے ایک عجیب و غریب واقعہ عرض کرنا چاہوں گا جو کہ قاضی ابوبکر رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جو 5ویں صدی عیسوی کے اندر ایک محدث اور مفسر گزرے ہیں۔ تو ان کا اللہ کے اوپر توکل اور جو کچھ انہوں نے اللہ کے لیے چھوڑا اس پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا انعام دیا۔ تو وہ ایک غریب آدمی تھے، تو حج کے اوپر تشریف لے جا رہے تھے۔ تو اس زمانے میں لوگ قافلوں کی شکل میں پیدل حج پہ جایا کرتے تھے۔ تو قاضی صاحب کے پاس زاد راہ بھی کم تھا، توشہ سفر کم تھا، لیکن وہ قافلے کے ساتھ جا رہے تھے۔ تو امیر اور غریب لوگ ہر زمانے میں موجود تھے، اس زمانے میں بھی بڑے بڑے امیر لوگ تھے۔ تو ایک قافلے کے اندر ایک بڑا امیر آدمی تھا، اس کے پاس 1000 دینار کا ہار تھا، اور وہ تھیلی کے اندر تھا، اس کے اوپر مہر لگی ہوئی تھی۔ تو اللہ کی شان، اس کا وہ ہار گم ہو گیا تھیلی سمیت۔ تو قاضی ابوبکر رحمۃ اللہ علیہ نہایت غریب آدمی تھے، تو اللہ کی شان ان کو وہ ہار مل گیا۔ تو قاضی صاحب نے جب دیکھا کہ بہت قیمتی ہار ہے 1000 دینار، تو اس دور کا 10 کروڑ روپیہ تقریباً بنتا ہے، کروڑوں میں بنتا ہے۔ تو انہوں نے یہ نیت کی کہ اگر وہ آدمی میرے پاس آئے جس کا یہ ہار ہے، تو میں اس سے ایک پائی بھی نہیں لوں گا، اور اللہ کی رضا کے لیے اس کو یہ ہار اسی طرح واپس کر دوں گا۔ اگر وہ مجھے کوئی انعام دینا چاہے گا تو میں اس سے انعام نہیں لوں گا، بلکہ اس کا بدلہ میں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے لوں گا۔ یہ کہہ کے وہ تھیلی انہوں نے اپنے پاس رکھ لی۔ تو جس آدمی کا یہ 1000 دینار کا ہار گم ہوا تھا، وہ تو بیچارہ دیوانہ وار تلاش کر رہا تھا، اور اس کے چہرے کا رنگ بھی بتاتا تھا۔ کسی کا اس دور میں 500 کا نوٹ گم ہو جائے، 1000 روپے کا نوٹ گم ہو جائے تو اس کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے۔ تو اس کا 1000 دینار کا ہار گم ہو گیا۔ وہ تلاش کرتے کرتے قاضی ابوبکر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا۔ تو انہوں نے کہا بھی تم نشانیاں بتاؤ۔ تو وہ نشانیاں بتاتے گئے اور وہ نشانیاں دیکھتے گئے، حتیٰ کہ ساری نشانیاں پوری ہو گئیں۔ تو وہ ہار جو ہے تھیلی سمیت انہوں نے اس کے حوالے کر دیا۔ تو وہ آدمی بہت خوش ہوا، اور خوشی کی وجہ سے اس نے 500 اشرفیاں یعنی کہ 10 لاکھ روپے اس دور کا انعام میں دی۔ 500 اشرفیاں قاضی صاحب کو بہت خوش ہو گیا، کہنے لگا یہ آپ کو میری طرف سے ہے، آپ اس کو قبول کر لیں، اور میں اپنی خوشی سے دے رہا ہوں۔ تو قاضی صاحب نے فرمایا کہ دیکھو، میں اپنی نیکی فروخت نہیں کرنا چاہتا، میں اس کا بدلہ اللہ سے لوں گا، اور میں اللہ کی رضا کے لیے تمہیں یہ ہار واپس کرتا ہوں۔ تو قصہ مختصر کہ انہوں نے قاضی صاحب کی بہت منتیں کی کہ آپ یہ رکھ لیں، لیکن انہوں نے لینے سے انکار کر دیا۔ تو غرض وہ آدمی چلا گیا، قاضی صاحب بھی حج پہ چلے گئے اور وہ آدمی بھی چلا گیا۔ تو اللہ کی شان، بحری سفر بھی تھا۔ تو جب حج سے واپسی ہوئی تو قاضی صاحب ایک کشتی میں سوار ہوئے، تو طوفان آیا تو کشتی ڈوب گئی۔ تو ایک پھٹے کے اوپر جو ہے قاضی صاحب اکیلے زندہ بچے، باقی سارے ساتھ والے ساتھی ہلاک ہو گئے۔ تو قاضی صاحب اس پھٹے کے اوپر تیرتے تیرتے، وہ کشتی، ٹوٹی ہوئی کشتی ایک جزیرے کے قریب جا کے لگی۔ قاضی صاحب وہاں اتر گئے، تو اذان کی آواز آ رہی تھی، خوش ہو گئے کہ شکر ہے مسلمانوں کا جزیرہ ہے۔ تو وہاں اتر گئے، اور دل کے اندر یہ خیال تھا کہ یہاں محنت مزدوری کروں گا، اور جب اتنے پیسے ہو جائیں گے کہ اپنے وطن واپس جا سکوں تو پھر وطن واپس چلا جاؤں گا۔ الغرض وہ وہاں اتر گئے، اور اترنے کے بعد جو ہے قاضی صاحب لوگوں سے ملے، لوگ ان سے ملے۔ تو قاضی صاحب چونکہ یعنی مفسر محدث تھے، پڑھے لکھے تھے،
تو جزیرے والوں نے کہا کہ آپ ہمارے بچوں کو اور ہمیں قرآن سکھائیں۔ تو قاضی صاحب نے وہاں تعلیم دینی شروع کر دی۔ تو ایک دن بڑا عجیب منظر ہوا کہ سارے کے سارے جزیرے کے لوگ اکٹھے ہو کے قاضی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہماری ایک درخواست ہے، اگر آپ قبول فرما لیں۔ تو قاضی صاحب نے کہا بھی بتائیں۔ تو انہیں کہا بھی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک رشتہ ہے، لڑکی جو ہے وہ بہت خوبصورت ہے، پڑھی لکھی ہے، اور ہمارے جزیرے میں سے کوئی آدمی اس قابل نہیں ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے شادی کر سکے۔ تو جزیرے والوں نے کہا کہ ہمارے پاس ایک رشتہ ہے، لڑکی بڑی خوبصورت ہے، پڑھی لکھی ہے، اور ہمارے جزیرے میں سے کوئی آدمی اس قابل نہیں ہے کہ اس کے ساتھ شادی کر سکے، تو ہماری یہ درخواست ہے کہ آپ اس کے ساتھ شادی کر لیں۔ تو قاضی صاحب نے کہا بھی بات یہ ہے کہ میں تو پردیسی ہوں، مسافر ہوں، اللہ تعالیٰ کے کرم کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کی حکمت کی وجہ سے میں یہاں تک پہنچ گیا، میری کشتی ڈوب گئی، تو میں تو اپنے وطن واپس چلا جاؤں گا، یہاں کچھ ایسا محنت مزدوری کروں گا، پھر وطن واپس چلا جاؤں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ کی بڑی مہربانی، آپ یہ رشتہ قبول کر لیں، اور آپ اس رشتے کے اہل ہیں کہ آپ اس کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں۔ تو قاضی صاحب نے سارے جزیرے والوں کے اصرار کے اوپر جو ہے اس رشتے کو قبول کر لیا۔ جب اپنی بیوی کو دیکھا تو بہت خوبصورت، پڑھی لکھی، اور کیا منظر دیکھتے ہیں کہ جب اس کو دیکھا تو اس کے گلے کے اندر وہ 1000 دینار کا ہار پڑا ہوا تھا۔ تو قاضی صاحب اس لڑکی کو اور اس ہار کو دیکھتے ہوئے سبحان اللہ پڑھتے پڑھتے ساری رات گزر گئی۔ تو صبح جو ہے لڑکی نے اپنے رشتہ داروں کو بتایا کہ قاضی صاحب تو عجیب آدمی ہیں، یہ مجھے دیکھتے ہی رہے اور مجھے دیکھ کے سبحان اللہ پڑھتے رہے۔ سب کو بڑا تعجب ہوا کہ کیا ماجرا ہے۔ تو سارے لوگوں نے پوچھا کہ قاضی صاحب کیا بات ہے؟ تو قاضی صاحب نے کہا کہ میرا قصہ بڑا عجیب ہے۔ پھر اپنا قصہ سنایا کہ میں ایسے جو ہے حج کے سفر پہ جا رہا تھا، ایک آدمی کا 1000 دینار کا ہار گم ہو گیا، وہ دیوانہ وار تلاش کر رہا تھا اور مجھے وہ ہار مل گیا، اور میں نے یہ نیت کی کہ میں جس کا یہ ہار ہے اس کو واپس لوٹا دوں گا اللہ کی رضا کے لیے، اور اس سے کچھ بھی نہیں لوں گا۔ تو میں نے اس کو دے دیا، وہ میری منتیں کرتا رہا کہ 500 شرفیہ انعام میں لے لو، لیکن میں نے نہیں لی۔ تو میں اس بات کے اوپر جو ہے اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا اور تعجب کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ ہار بھی لوٹا دیا اور مجھے اتنی خوبصورت بیوی بھی دے دی اور اتنی جائیداد بھی مجھے مل گئی۔ تو جب یہ بات سارے جزیرے والوں نے سنی تو وہ بھی سبحان اللہ پڑھنے لگے۔ وہ کہنے لگے قاضی صاحب ہمارا قصہ آپ سے زیادہ عجیب ہے۔ انہوں نے کہا بھی تمہارا قصہ کیسے عجیب ہے، تم بھی بتاؤ۔ تو سارے جزیرے والوں نے کہا کہ بھی قاضی صاحب بات یہ ہے کہ جس آدمی کی آپ بات کر رہے ہیں وہ دراصل ہمارے جزیرے کا رہنے والا تھا۔ اس نے ہمیں قصہ سنایا کہ میں حج کے سفر پہ تھا، میرا 1000 دینار کا ہار گم ہو گیا، اور ایک ایسا اللہ کا نیک بندہ مجھے ملا کہ اس نے مجھ سے ایک پائی بھی نہ لی، ایک اشرفی بھی نہ لی، اور جو ہے مجھے وہی ہار میرا ویسے ہی لٹا دیا اللہ کی رضا کے لیے۔ اے کاش زندگی میں دوبارہ میری اس کے ساتھ ملاقات ہو جائے تو میں ساری زندگی اس کا نوکر بن جاؤں، اس کی غلامی کروں، اس کی خدمت کروں، اپنی بیٹی کا نکاح بھی اس کو دے دوں، اور جو ہے ساری جائیداد اس کے نام کر دوں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھی یہ اسی کی بیٹی ہے اور اسی کی جائیداد ہے اور اسی کا ہار ہے، تو آپ کو یہ سب کچھ مبارک ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے قاضی صاحب کو یہ حسین و جمیل بیوی بھی عطا فرمائی اور وہ ہار بھی دے دیا اور بہت ساری جائیداد دے دی۔ تو جو اللہ کے لیے کچھ چھوڑتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو کئی گنا جو ہے اس کو لٹا کر واپس کر دیتے ہیں اور اس کے اندر اللہ پاک اضافہ فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگر یہ میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو آگے شیئر کر دیں، تو یہ صدقہ جاریہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔